جیسا کہ یہ آج کی مجلس بسلسلہ شہادت سرکار امیر مسلم علیہ السلام اور ان کے دو صاحبزادگان ان کے شہادت کے سلسلے میں، اور 7 ذی الحج کو امام باقر علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی ایک روز پہلے. تو امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث سے اس مجلس کا جو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث بھی عرفہ کے متعلق ہے کہ وہ 8 ذی الحج عرفہ کا دن، اور امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ درود بھیجیں امام کی ذات پہ کہ یوم عرفہ کے موقع پر امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یوم عرفہ کے موقع پر ابو بصیر نے، بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت روایات ہیں ان سے امام کے، انہوں نے جب حاجیوں کا تلبیہ اور تکبیر کی صدائیں سنی تو مولا باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا کس قدر زیادہ حاجی ہیں اور مناجات اور تکبیر اور تلبیہ کی صدائیں کتنی زیادہ ہیں. یعنی وہ کثرت لوگوں کی دیکھ کر ابو بصیر، اب یہ رمز ہے مولا کے کہ یہ سوال ایسے کیوں کیے جاتے ہیں تاکہ ہم تک جواب پہنچائے جائے. یہ رمز ہے مولا، ورنہ کیا ابو بصیر آگاہ نہیں تھے اس سے، یا مولا جو ہے وہ. بہرحال ایک درود بھیجے مولا کی ذات پہ، پھر میں بات آگے بڑھاؤں کہ مولا امام باقر علیہ السلام سے عرفہ کے روز ابو بصیر نے حاجیوں کا مجمع دیکھ کر یہ کہا کہ مولا کس قدر بلند تلبیہ کی آوازیں ہیں، کس قدر بلند مناجات کی آوازیں ہیں، کس قدر بلند تکبیر کی صدائیں ہیں. تو مولا نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے جواب میں، اے ابو بصیر، در حقیقت حاجی تو بہت تھوڑے ہیں اور شور و غل بہت زیادہ ہے. حاجی تو بہت تھوڑے ہیں اور شور و غل بہت زیادہ ہے. اس کے بعد مولا امام باقر علیہ السلام نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اپنا دستہ امامت پھیرا اور کہا اب دیکھ. اور جب ابو بصیر نے دوبارہ ان حاجیوں کی طرف نظر کی تو اس نے دیکھا کہ لوگ بندر اور سور کی شکل میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور حقیقی حاجی بہت ہی کم، اس میں قلیل تعداد میں جو کہ انسان کی شکل میں حاجی، باقی تمام اکثریت بندر اور سور کی شکل میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے ابو بصیر کو نظر آئے. اب یہاں پر یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑانے والے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے والے، اور دور دراز کے ممالک سے جا کر مکہ کعبے کا طواف کرنے والے، یہ کلمہ گو نمازی بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، یہ روزے دار بھی ہیں، یہ قاریان قرآن بھی ہیں، لیکن یہ بیت اللہ میں جا کر بھی بندر اور سور کی شکل میں ہے، کیونکہ معرفت امام سے دور ہے، کیونکہ ولایت سے دور ہے. ولایت سے اور معرفت امام سے دوری جو ہے وہ اگر رہے تو جو مرضی عمل کر لو، اندر سے خباثت نہیں جائے گی. ایک درود بھیجے میرے مولا کی ذات پر. اب امام باقر علیہ السلام کی ایک اور مجھے یاد آ گئی، ان کی وصیت، وہ بھی سب کو بتانا بڑا فرض ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہم عزاداران ہیں اہل بیت کے، ان میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم نے وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ اپنا کوئی دینا ہو تو اس کی ہم ڈیٹ نہیں مس ہونے دیتے، لیکن جہاں کسی امام بارگاہ کی، جہاں کسی عزاداری کے لیے کہیں پر ہمیں کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو ہم اس سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، یا اسے پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، یار پہلے اپنا وہ کام کر لیں گے تو پھر وہ کر لیں گے. تو ایک مجھے امام باقر علیہ السلام کی وصیت کا ایک جملہ یاد آ گیا. امام باقر علیہ السلام نے اپنی وصیت میں 800 درہم امام صادق علیہ السلام کو کہا، یہ 800 درہم جو ہے یہ میں اس مقصد کے لیے مختص کر رہا ہوں. کس مقصد کے لیے؟ کہ 10 سال تک حج کے زمانے میں منع میں میرا ماتم اور عزاداری منعقد کی جائے. یہ اس قدر اہمیت ہے عزاداری پہ خرچ کرنے کی. امام نے اپنی وصیت میں اس کا حصہ رکھا عزاداری میں خرچ کرنے کا، تاکہ ہم سب کو یہ ترغیب ملے. ایک درود بھیجے میرے مولا کی ذات پہ. اب چونکہ 8 ذی الحج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دن ہے روانگی کا، مکہ سے کربلا کی جانب مولا امام حسین علیہ السلام کا. تو اس روانگی سے قبل مولا غازی عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، میرا دل ہے کہ اس کے چند الفاظ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، تاکہ ایک کلام الامام، امام الکلام، کلام معصوم یا کلام امام جو ہے نا وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. جیسے وہ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں ویسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے.
تو امام اپنا تعارف یا مولا غازی عباس علیہ السلام اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کا تعارف کن الفاظ میں فرما رہے ہیں وہ اس خطبے میں ہے. ایک صلوات بھیجے مولا غازی سرکار فرما رہے ہیں کہ حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو میرے مولا امام حسین کے والد گرامی کے قدم سے شرف بخشا. جملے پر غور کرنا ہے, میں جملے جلدی میں پڑھوں گا, ذرا خطبہ تھوڑا سا لمبا ہے, اب ان پہ غور آپ خود کرتے جائیں گے. یعنی کعبے کو شرف مولا غازی عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا علی کے قدموں سے کعبے کو شرف ملا. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جو کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا اور ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا. اب یہ ظہور کا لفظ بھی ہم نے نہیں استعمال کیا, مولا کے خطبے میں لفظ ہے ظہور کا. یہ ولادت اور ظہور کی بحث والوں کے لیے میں نے ایک نقطہ یہاں پر پیش کر دیا کہ مولا غازی سرکار لفظ ظہور استعمال فرما رہے ہیں یہاں پر. اور پھر کہہ رہے ہیں بدترین کافروں اور فاجروں, تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا, مخلوق کو آزمائش میں اہل بیت نہیں, یہ مخلوق کا امتحان ہے کہ وہ اہل بیت سے متمسک رہتی ہے کہ نہیں رہتی. جو خلق کرنے والے ہیں وہ تو آزمائش میں ڈالنے والے ہیں نا ہمیں, ان پر کیسی آزمائش. تو مولا فرما رہے ہیں کہ جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا آقا حسین کے پاس آ جاتا. لیکن میرے کریم مولا آقا حسین نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی. بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا آقا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اللہ کی مشیت میرے مولا حسین کی مشیت ہے اور میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. مشیت الہی, مشیت حسین, مشیت حسین, مشیت الہی. اور خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا, یعنی یہ مشیت نہ ہوتی, تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا کہ جیسے عقاب غضبناک کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتا. کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو؟ اب بنی ہاشم کا تعارف ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن سے موت سے کھیلتے ہوں, جس طرح سرکار مسلم کی بہادری. کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہو, اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جبکہ وہ عالم شباب میں ہوں. میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا حسین پر کہ جو کہ پوری کائنات پر سب بچنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے. اور اے لوگوں, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا موازنہ ہے خاندان یزید ملعون لعنت اللہ کا خاندان رسالت سے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں. ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو لہب اور سارے جہاں کی نجاستوں کی آماج گاہ ہے, اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں, اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے. اور تم اسی غلطی میں پڑ گئے جس میں قریش پڑے تھے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو. لیکن قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی. اور کیسے ممکن ہوگا کہ تمہارے لیے ابا عبداللہ حسین کا قتل جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے, اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے. اگر ہمت ہے تو آؤ, میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں. چیلنج دے رہے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر, میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو. اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آبا و اولاد کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آبا و اجداد پر. ایک درود بھیجے مولا غازی سرکار کی ذات پہ. کیونکہ یہ دن ہے جیسا کہ کہا سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام, اور روانگی کا بھی. تو پہلے روانگی کے حوالے سے ایک کلام میں نے کل بھی پڑھا تھا, لیکن وہ مخصوص کلام ہے. اس کا آج کے دن کا میرا دل ہے کہ اس کی چند اشعار جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کیوں گئے, وجہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے جانے کی. ایک درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. سبق ولا کا پڑھانے حسین جاتے ہیں,
سبق ولا کا پڑھانے حسین جاتے ہیں خدا کا دین بچانے حسین جاتے ہیں خدا کا دین بچانے حسین جاتے ہیں سبق ولا کا پڑھانے حسین جاتے ہیں ہے کون وارث قرآن او وارث احمد ہے کون وارث قرآن او وارث احمد زمانے کو یہ بتانے حسین جاتے ہیں زمانے کو یہ بتانے حسین جاتے ہیں سبق ولا کا پڑھانے حسین جاتے ہیں. یہ کافی طویل کلام ہے لیکن چونکہ وقت جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے صرف اس کا 2 شعروں کا دیا پیش کر دیا. سرکار مسلم کے 1-2 کلام میں پیش کر دوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے. ایک درود بھیجے میرے مولا کے. یہ ایک سلام ہے سرکار امیر مسلم علیہ السلام کی ذات پر. جو سفیر کربلا ہے مسلم اس کا نام ہے. جو سفیر کربلا ہے مسلم اس کا نام ہے. تنہا لاکھوں میں گھرا یہ ہاشمی زرغام ہے. جو سفیر دھوکے سے مارا ہے ان کو لشکر کفار نے گڑھے میں گرایا دھوکے سے مارا ہے ان کو لشکر کفار نے. وجہ پاس ان کے حضرت شبیر کا پیغام ہے. اور کس میں ہمت تھی جو آتا لڑنے ان سے روبرو. کس میں ہمت تھی جو آتا لڑنے ان سے روبرو. کیوں ہے
लेब का पोता साहिबे समसाम है, और उस जरी को अपना नामा दे के भेजा शाह ने, उस जरी को अपना नामा दे के भेजा शाह ने। भाई है शब्बीर का जो मरकज़े इल्हाम है, और हाय दो बच्चे भी बिछड़े हो गए वो भी शहीद, हाय गजब वो रात दिन भट के नहीं आराम है। मूनसो यावर मददगार। मौला अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम से जब तौबा के दरवाजे पर गए तो पूछा उसने तारफ में कि कौन है तू मेरे दरवाजे पर आकर बैठ गया, तो मौला ने कहा ना गरीब, मैं गरीब हूँ। और मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस है अली अलैहिस्सलाम की, वो कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं, जिसका कोई मददगार नहीं, जिसका कोई हमदम नहीं, जिसका कोई साथी नहीं। ये हाल था उन बच्चों का वहां पर गुर्बत का कि मूनसो यावर नहीं बच्चों का था परदेश में, मामू थे अब्बास गाजी जो जुल इकराम है, और आले अहमद पर मजालिम हाय कूफे में हुए, नाम भी जालिम का देखो आज तक दिश नाम है, और मुनकरो काफिर थे सारे कूफी और शामी वहां, मुनकरो काफिर थे सारे कूफी और शामी वहां, एक बस हानि मिले जिनका कि नेक अंजाम है, और छुप नहीं सकती कभी अब दास्ताने करबला, छुप नहीं सकती कभी अब दास्ताने करबला, नाम अब जालिम का आसन राज तश्तज़ बाम है, नाम अब जालिम का आसन राज तश्तज़ बाम है। एक दरूद भेजे मौला की जात पर। ये 5 अशार एक नोहे के आज शाम को मौला अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम के अता हुए हैं कि शब्बीर ने मजलिस खुद की है। बेशक ये करबला के वो वाहिद शहीद है जिसकी मजलिस खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, और सुनने वाले हरम है, अहले हरम है, जो रास्ते में करबला के मक्का से करबला जाते हुए अहले हरम जो है कई मकाम पर जो है वो फिर सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम। देखो कि एक तरफ अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन अलैहिस्सलाम के, और हमारे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी क्या आज ता क़यामत उनका नाम अमीर मुस्लिम हो। ये करीमदार है पाक मौला का। पाक मौला ने किस तरह से मजलिस पढ़ी है, किस तरह से वो बात की है कि शबीर ने मजलिस खुद की है, मुस्लिम का सोग मनाया है। शबीर ने मजलिस खुद की है, मुस्लिम का सोग मनाया है। हम शीर रुकैया को रोके कूफे का हाल सुनाया है, हम शीर रुकैया को रोके कूफे का हाल सुनाया है। और जहाँ भाइयों पर ये देती हैं ईदी भी न मांगी रोती हैं,
جہاں بھائیوں پر یہ دیتی ہیں عیدی بھی نہ مانگی روتی ہیں، عباس کی ہیں یہ بھانجیاں مشکل سے جنہیں بہلایا، اور جوڑی مسلم کے بیٹوں کی پیاسی دریا پہ شہید ہوئی، جوڑی مسلم کے بیٹوں کی پیاسی دریا پہ شہید ہوئی، حارث ملعون پہ لعنت ہو اس کافر نے ظلم یہ ڈھایا ہے، حارث ملعون پہ لعنت ہو کافر نے ظلم یہ ڈھایا ہے، اور سرور نے کہا ہائے واویلا سن لو اے رقیہ شہزادی، مولا امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سرور نے کہا ہائے واویلا سن لو اے رقیہ شہزادی، مسلم کو کسرے کوفہ کی چھت سے ظالم نے گرایا ہے، مسلم کو کسرے کوفہ کی چھت سے ظالم نے گرایا ہے، اور تن دفن نہیں کرتا کوئی، تن دفن نہیں کرتا کوئی، لاشے کے پاؤں میں ہے رسی، تن دفن نہیں کرتا کوئی، لاشے کے پاؤں میں ہے رسی، اور آسن ظالم نے سر کو دروازے سے لٹکایا ہے، اور آسن ظالم نے سر کو دروازے سے لٹکایا ہے۔ ایک درود بھیجے مولا کی ذات پہ۔ صرف جانے سے پہلے ایک شعر پنجابی کا ایک نوع شروع کیا آپ کی دعا کے لیے کہ وہ مولا مکمل کروا دیں، کافی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولا کی مرضی ہوتی ہے جب انہوں نے جو چیز بھیجی ہے۔ مسلم دیاں دیاں عید دے دن شبیر نو رو رو کہندیاں نے، مسلم دیاں دیاں عید دے دن شبیر نو رو رو کہندیاں نے، مسلم دیاں دیاں عید دے دن شبیر نو رو رو کہندیاں نے، انہاں بچڑیاں نے در کی پاؤنے، انہاں بچڑیاں نے در کی پاؤنے، جیڑی باج پیو دے رہندیاں نے، مسلم دیاں دیاں۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔